दिस इज आमिर सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं नर्सिंग विद आमिर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेसिकली उसका सिर्फ मकसद यही है ताकि लोगों में अवेयरनेस और एजुकेशन जो है वो एजुकेटेड हो जाए एक फील्ड रिलेटेड। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है वो बहुत ज़्यादा हेल्थी है, क्योंकि हम न किसी प्रोफेशन को क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं। हमारे लिए सब जो है वो इक्वल है, सब रिस्पेक्टेड है, ख्वाह वो हॉस्पिटल में एक स्वीपर या पोर्टर क्यों ना हो, सारे हमारे लिए इज़्ज़त के काबिल है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड है। एक कोट है, अगर आप लोग जो है इसको सर्च करना है कि चाहे गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। उसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि अगर आप किसी इंसान को जो है वो अप्रिशिएट करते हो तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है गोल्स यानी रिलेटेड यानी उसके रिजल्ट्स मुताबिक उससे कहीं ज़्यादा जो है वो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। किस चीज़ के बेस पे? एप्रिशिएशन, यानी अप्रिशिएट करते हैं आप किसी को तो वहाँ मोटिवेशन मिलती है, और आप जिस इंसान से एक्सपेक्टेशन करते हो उससे कहीं ज़्यादा आपको उनका रिज़ल्ट जो है वो मिलता है। कोई भी इंसान हो या कोई भी प्रोफेशनल बंदा हो, अगर वो किसी इदारे में काम करता है तो उसके वो पेमेंट लेता है। पेमेंट तो सारे लोग लेते हैं, काम भी सारे लोग करते हैं, लेकिन अगर आप किसी को अप्रिशिएट करते हो तो वहाँ आपको जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत बेहतरीन मिलती है। अगर दूसरी तरफ हमारे पास एक थ्योरिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट BF स्किनर उसका नाम है। उसने एक थ्योरी पेश की थी जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। यहाँ पे हमारे पास जो दो ऑप्शन थी उसकी एक थी हमारे पास पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और दूसरी हमारे पास थी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। उसका बेसिकली मतलब ये था कि अगर एक बंदा है वो अच्छा काम करता है तो आप क्या करते हो, उसको आप अप्रिशिएट करते हो और साथ में यानी आप उसको जो है रिवार्ड्स देते हो। तो वहाँ क्या होती है, आपको जो रिजल्ट्स है वो बेहतरीन मिलते हैं। आज जो मैं आप लोगों को टॉपिक जिस चीज़ के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो ये है कि पाकिस्तान में जब से कोरोना वायरस आए हुए हैं तो आपने अभी तक जो है ये सारी चीज़ें जो है बैक साइड पे थी, फ्रंट पे नहीं थी, कि हॉस्पिटल में कौन कौन से कैटेगरीज के लोग मौजूद होते हैं और क्या क्या काम करते हैं। लेकिन हमें जो है एक चीज़ बहुत ज़्यादा आम जो है वो मिली है कि नर्सिस को जो है पैरामेडिक्स के लेवल में ही उनको चिपकाया जाता है और बस बात ख़त्म हो जाती है। हमें पता है कि गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं, लोग हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं उन किन्नों को जो अस्पतालों में काम करते हैं, क्योंकि आजकल की कंडीशन में सिर्फ एक ही इदारा है जो काम कर रहा है, खुला हुआ है, वो है हॉस्पिटल, जिसमें मरीज़ आते हैं या तो उनको डिस्चार्ज किया जाता है या घर भेजा जाता है। तो हमारे पास जो सिर्फ हॉस्पिटल है वही जो है फंक्शनल है, काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जितनी जो है कमेंट्स, मोटिवेशन के जो कमेंट्स मिलते हैं, वहाँ पे नर्सिस का नाम कहीं नज़र नहीं आता। जब आप लोगों से पूछते हो कि भाई नर्सिस को तो आप जो है मोटिवेट कर ही नहीं रहे हो, आपको जो रिवार्ड उनको देना चाहिए वो तो आप दे ही नहीं रहे हो, तो आपको जो जॉब मिलता है वो क्या होता है कि भाई हमने जो यह पैरामेडिक्स का नाम जो है वो मेंशन किया है, उसमें भी नर्सेस इसी में ही आते हैं। तो इसका जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो ऐसा है जैसे अगर आपने इरादा किया है कि मैंने घर बनाना है, आप जाते हो कहाँ पे, आप जाते हो ख्वाजा जाते हो और वहाँ से जो किसी मैकेनिकल इंजीनियर को जो है घर लेके आते हो। यहाँ पे सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने किसी फील्ड को जो है ब्लेम या क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि लोग आसानी से इसको समझ सकें। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर को घर लेके आते हो तो वो आपसे पूछता है कि भाई आपका क्या काम है, तो आप उसको क्या बताते हो कि भाई मैंने घर बनाना है, मुझे एक नक्शा चाहिए, आप मुझे नक्शा बना के दे दो। तो वो आपको क्या कहता है कि भाई मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मेरा जो है सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर से कोई लेना देना नहीं है। तो दूसरा जो बंदा जो है जिसको नक्शा चाहिए वो क्या कहता है कि भाई सारी चीज़ें इंजीनियरिंग है, आप जो है इंजीनियर हो तो आपके नाम के साथ इंजीनियर है, इसी वजह से मैंने कहा कि इंजीनियर का काम ये भी होता है। तो वहाँ पे उसको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है कि भाई मैकेनिकल इंजीनियर का काम होता है मशीनरीज को ठीक करना, और जो हमारे पास सिविल इंजीनियर होता है उसका काम होता है मैप को डिस्क्राइब करना। तो यहाँ पे कम से कम हमारी अथॉरिटीज़ को यही समझना चाहिए कि भाई आप पैरामेडिक्स में अगर किसी को लेबल करते हो तो नर्सिंग अलहदा एक प्रोफेशन है, और पैरामेडिक्स क्या है वो खुद USA में एक लेबल जो है जिनके लिए ट्रेनिंग करने की ज़रूरत होती है वो प्रोफेशन है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को हिस्ट्री बताता हूँ कि भाई हमारे पास जो बेसिकली पैरामेडिक्स है और नर्सिस, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है।
سب سے پہلے ہم آتے ہیں USA کے اوپر، جہاں سے ہماری جو جتنی ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہیں سے چلتی آتی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو پیرامیڈکس کا نام ہے وہ USA یعنی امریکہ سے ہی نکل کے آیا ہے، جہاں پہ پیرامیڈکس کو دوسرا نام دیا جاتا ہے EMT یعنی ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین۔ ان کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے کیا، 2 سال، 1 سال یا 2 سال کے آپ سرٹیفکیٹ لے سکتے ہو، اور سرٹیفکیٹ لینے کے بعد جو ہے آپ وہ پریکٹس کر سکتے ہو۔ اب ہمارے پاس جو USA میں پیرامیڈکس کا کام ہے وہ کیا ہے، وہ پیرامیڈکس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اسپتال پہنچنے سے پہلے جو یعنی فرسٹ ایڈ پرووائڈ کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں EMT، جو زیادہ تر ایمبولینسز میں جو ہے آپ کو ملتے ہیں وہ لوگ۔ یعنی یہاں پہ جو ہمارے پاس پیرامیڈکس ہیں وہ USA میں صرف ان لوگوں کو یا EMT کا نام دیا جاتا ہے جو ہسپتال پہنچنے سے پہلے مریضوں کو فرسٹ ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے EMT یا پیرامیڈکس۔ دوسرا ہمارے پاس آتا ہے، اگر ہم USA کے بعد ایشیا کے اوپر آتے ہیں، یعنی جنوبی ایشیا کی ہم اگر بات کریں تو ہمارے پاس جو بڑا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ ہے انڈیا کا۔ انڈیا کے انڈین نرسنگ کونسل نے 1993 کو، یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کی جس میں پوری یعنی ملک کے ہیلتھ کیئر سسٹم کو بتا دیا گیا کہ بھئی نرسز جو ہے وہ اپنی خود کیا ہے، ایک پروفیشن ہے، اور آپ اس کو جو ہے کیا کرو، پیرامیڈکس میں آپ اس کو مرج نہ کرو۔ پیرامیڈکس علیحدہ چیز ہے اور نرسز علیحدہ چیز ہے۔ اگر پاکستان کے اوپر آپ نظر ڈالیں تو پاکستان جو ہے ایک بہت بڑا ہب بن چکا ہے نرسز کا، جہاں سے جو ہے باہر ملکوں میں نرسز جا رہے ہیں، وہاں پہ پریکٹسز کر رہے ہیں، اور کوالٹی کی نرسز جو ہے وہاں پہ موجود ہیں۔ اب پاکستان میں ہم دیکھیں تو پیرامیڈکس جو ہے وہاں EMT کی کوئی کنسپٹ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے ہمارے جتنے آپ لوگ KPK سوات پاکستان میں زیادہ تر دیکھتے ہو تو وہاں پہ آپ کو 2 سال کا ڈپلومہ کرنا پڑتا ہے ٹیکنیشین بننے کی، لیکن وہ اسپیشلائز ایریا ہوتی ہے کیا کہ آپ کو ایکس-رے کا کرنا پڑے گا، یا آپ کو جو ہے پیتھولوجی کا کرنا پڑے گا، یا آپ کو الٹرا ساؤنڈ کرنے کا پڑے گا۔ ایسے اسپیشلائز ایریا ہے جس میں جو ہے ٹیکنیشین کیا کرتے ہیں، وہ اپنا کورس جو ہے وہ اچیو کرتے ہیں۔ اب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں کہ پاکستان میں جو ان کے اپوائنٹمنٹس ہیں، ان کے طریقہ کار کیا ہے۔ پاکستان میں جو ہے اگر ایک نرس وہ اپوائنٹ ہوتا ہے گورنمنٹ میں تو وہاں پہ نرس کو جو ہے کیا 16 اسکیل ملتی ہے۔ اگر آپ پیرامیڈ ٹیکنیشین کو دیکھیں تو ٹیکنیشین کی جو ہمارے پاس انیشیل ہمارے پاس جو ہے وہ ہوتی ہے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ 12 اسکیل میں ہوتی ہے، 12 اسکیل میں ہوتی ہے۔ تو دونوں میں جو ہے ڈفرینس نظر آتا ہے۔ آپ نے دیکھو نرسنگ کا کریڈٹ دوسری کیا نام ہے، دوسری کسی پروفیشن کو نہیں دینا ہے، یا دوسری پروفیشن کا جو کریڈٹ ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، نرسنگ کو نہیں دینا ہے۔ دونوں میں ڈفرینس ہے۔ آپ نے علیحدہ علیحدہ ٹیکنیشینس کو ان کا کریڈٹ دینا ہے، آپ نے ڈاکٹروں کو ان کا کریڈٹ دینا ہے، آپ نے نرسز کو ان کا کریڈٹ دینا ہے۔ تو کم از کم ہمیں ڈفرینشیٹ جو ہے وہ سمجھ آنا چاہیے۔ اگر ہم آتے ہیں پاکستان میں تو پاکستان میں بھی ہمارے پاس اگر آپ جو ہے کیا کس چیز کو دیکھتے ہو، اگر آپ ٹیکنیشینس کو دیکھتے ہو تو ان کی جو ریگولیٹری باڈی ہے وہ کیا ہے، وہ فیکلٹی ہے جسے ہم کہتے ہیں پشاور میڈیکل فیکلٹی۔ اور اگر آپ نرسنگ کو دیکھو تو نرسنگ کی ریگولیٹری باڈی کون سی ہے، پاکستان نرسنگ کونسل، جہاں پہ اگر آپ نے نرسنگ میں ڈپلومہ کیا ہے، اگر آپ نے ڈگری کی ہے تو اس کے بعد کیا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو ٹیسٹ دینا پڑتا ہے، آپ کو ایک لائسنس ملتا ہے۔ لائسنس دینے کے بعد جو ہے آپ کیا کرتے ہو، پریکٹس کرتے ہو۔ لائسنس کے بغیر آپ پریکٹس ہی نہیں کر سکتے۔ جس طرح ہمارے پاس ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اگر ان کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے تو ان کو چاہیے کیا، اگر کسی بہت بڑی جو ہمارے پاس اگزامپل ہے وہ کیا ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر ہے انہوں نے رشیا سے یا چائنا سے جو ہے وہ MBBS کیا ہوئے تو پاکستان میں اس کو PMDC کے ایگزامز دینے پڑتے ہیں، پریکٹس کے لیے ایگزام دینے پڑتے ہیں۔ اگر پریکٹس آپ نے کرنی ہے تو اس کے لیے PMDC کا لائسنس ہونا چاہیے، اور لائسنس کے لیے کیا آپ کو PMDC کے ایگزام دینے پڑتے ہیں۔ PMDC کا لائسنس جیسے آپ کو ملتا ہے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ بالکل سیم ہی اگر آپ BSN کرتے ہو، آپ ڈپلومہ تو نرسنگ کا ختم ہو چکا ہے 2020 میں، اب صرف ڈگری پروگرامز ہیں کہ اگر آپ ڈگری کرتے ہو تو آپ کو لائسنس کے لیے ٹیسٹ دینا پڑتا ہے۔ آپ پاکستان نرسنگ کونسل کا ٹیسٹ دیتے ہو، اس کے بعد آپ کو لائسنس ملتی ہے، اسی لائسنس کے اوپر آپ کیا کر سکتے ہو، پریکٹس کر سکتے ہو۔ تو جو دیکھو نرسنگ کا ایک ہی ہمارے پاس وائس ہے، اگر آپ نے نرس کو پہچاننا ہے تو نرسنگ کا ایک ہی وائس ہے، وہ ہے کیئر۔ کیئر جو ہے آپ
کسی ایمبولینس کو تو کیئر نہیں دیتے ہو، یا اپنی کسی کھیت کو جو ہے یا پہاڑ کو جو ہے اپنی کیئر نہیں دینی. اپنی کیئر کس کو دینی ہے؟ مریض کو دینی ہے. مریض کہاں ہوتا ہے؟ ہسپتال میں ہوتا ہے. تو ہسپتال میں جو ایڈمٹڈ پیشنٹ ہوتے ہیں یا جو ایمرجنسیز میں آتی ہیں ان کو کیئر دینے کا کام جو ہے وہ نرسز کا ہوتا ہے. پاکستان کے ابھی اگر ہم بات کریں جو ہمارے پاس کرنٹ کنڈیشن ہے، جو ہمارے پاس کرونا وائرس کے مریض ہے، ان میں آپ دیکھتے ہو کہ آئسولیشن وارڈ میں یا تو آپ کو ڈاکٹر ملے گا یا آپ کو نرس ملے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ڈاکٹروں کے ساتھ ساتھ نرسز کو بھی کیا کریں؟ اپریشیٹ کریں، ان کو ہم ریوارڈز کریں کہ ان کو موٹیویشن مل جائے کہ کم از کم ہماری جو پروفیشن ہے اس کے آئیڈینٹیفیکیشن دوسری سے دور ہے. دیکھو یہاں پہ کرٹیسائز، یہ دیکھو کسی فیلڈ کو کرٹیسائز ہم نہیں کرتے نہ. ہمارے لیے کیا ہے؟ سارے ریسپیکٹڈ ہے. اگر وہ ڈاکٹر ہے، کنسلٹنٹ ہے، پیرامیڈکس ہے، سویپر ہے، پورٹر ہے، یہ سارے کیا ہے؟ یہ ہیلتھ کیئر سسٹم کے پلرز ہیں. ان میں سے ایک بھی اگر ایک سویپر جو ہے، اگر ہم بات کریں ایک سویپر کے، اگر وہ بھی نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ پورا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ گر جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہسپتال میں صفائی کا کام نہیں ہوگا تو جو نوزوکومیل انفیکشنز ہے، جو ہسپتال میں لگنے والی مرض ہے، ان کی تعداد بڑھے گی، لوگ زیادہ بیمار ہوں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر پروفیشن کو ریسپیکٹ کی نظر سے دیکھیں. ہم ان کی ویلیوز کو سمجھیں کہ بھئی اس پروفیشن کی ویلیو کیا ہے، ان کی جو ہمارے پاس جاب ڈسکرپشن ہے وہ کیا ہے. تو جن لوگوں کو نرسنگ کے بارے میں غلط فہمی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بھئی دنیا میں جو ہے نرسز جو ہے وہ ایویڈنس بیس نالج کے اوپر پریکٹس کر رہے ہیں. ان کی جتنی بھی سکلز ہیں، نئی جو انوینشن سکلز میں آ رہی ہے وہ کر رہے ہیں ایویڈنس بیس پریکٹس پہ. ریسرچز کر رہی ہیں نرسز. لیکن پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا سے بھی پیچھے نہیں ہے. آپ لوگوں نے یعنی تقریباً ابھی 1 مہینہ ہی ہوا ہے کہ AKU میں آغا خان ہاسپٹل میں ایک نرس کو جو ہے وہ نرسنگ پریکٹیشنر کا ٹائٹل دیا گیا ہے، وہ انڈیپینڈنٹ پریکٹس کر رہی ہے. تو ہمیں جو ہے وہی گاؤں کے بابو والا کنسیپٹ جو ہے وہ ذہن سے نکالنا پڑے گا کہ نرس جو ہے وہ ایک بابو ہے. بابو نہیں ہے، وہ ڈگری ہولڈر ہے، ان کے پاس ایک لائسنس ہے، وہ پریکٹس کر رہی ہے. گورنمنٹ میں اگر آ رہی ہے تو جو کرائٹیریا ڈپلوما کے لیے رکھا گیا تھا وہ 16 اسکیل تھا، جو ڈگری کے لیے رکھا گیا تھا 17 اسکیل. تو ہمیں جو ہے ایک پروفیشن کا کریڈٹ دوسرے کو نہیں ملنا چاہیے. نہیں دیں گے، ہم دیں گے بھی نہیں اور ملنا بھی نہیں چاہیے. اگر ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اس کرٹیکل کنڈیشن میں وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ ذمہ داری وہ اپنی جو جتنی بھی سروسز ہے وہ اس سے کہیں زیادہ پرووائڈ کر رہا ہے، اور اس کا کریڈٹ آپ کس کو دے دیں؟ کسی دوسری. آپ کہو کہ بھائی پیرامیڈکس نے بہت اچھا کام کیا، تو وہاں پہ وہ ڈاکٹر کیا ڈی موٹیویٹ ہو رہا ہے. ان کو آپ نے انکریج کرنے کے لیے، ان کو موٹیویشن دینے کے لیے آپ نے ریوارڈ دینا ہوتا ہے، اپریشیٹ کرنا ہوتا ہے اس کو، اس کے فیلڈ کو. تو یہاں میری ایک گزارش یہ ہے، جتنے بھی لوگ ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ ہمارے پاس جس طرح ڈاکٹرز کی ہمارے پاس ایک لیبل ہے، ایک پروفیشن ہے، اسی طرح نرسز کا بھی ایک پروفیشن ہے، اور وہ دوسری پروفیشن سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہ تھا ہماری طرف سے کچھ سٹیپ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. اگر آپ کو یہ ویڈیو جو ہے پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں. اگر آپ کو لگتی ہے کہ اس میں کچھ انفارمیشن ہے جو دوسرے لوگوں کو بھی سیکھنا چاہیے تو آپ لوگ اس کو شیئر کریں. اگر آپ ہمیں کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ